السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج 4 مارچ 2025 ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے صوبائی دفتر میں بار بار ملتوی ہونے والی ڈی پی سی کا اجلاس متوقع ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایل ڈی این نے 3 مارچ کو سیکریٹریٹ صحت سندھ کے اچانک دورہ حیدرآباد کی اطلاع دی تھی۔ الحمدللہ یہ خبر درست ثابت ہوئی۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس سندھ دھرتی کے جاں بلب مریضوں کے مال کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والوں کا انشاءاللہ احتساب کا مہینہ ثابت ہوگا۔ اللہ کے ہاں بے بس بے کس مظلوم ملازمین اور مریضوں کی آہوزاریاں فریاد کے مقبول اور مستجاب ہونے کی ساعتیں قریب ہیں۔ مزید گفتگو سے قبل جو احباب چینل دیکھ رہے ہیں وہ لائک اور سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کی خصوصی رپورٹ وفاق اور صوبائی محکمہ صحت کی خبروں اور سرگرمیوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے راولپنڈی سے نون لیگ کے محمد حنیف عباسی کو وفاقی وزیر بننے پر پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین سید سراج الدین کی جانب سے ایک وفد کے ہمراہ حنیف عباسی کو وزیر بننے پر مبارکباد دینے کی تصویری جھلک پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ پنجاب میں بالآخر پاکستان نرسنگ مڈ وائفری کونسل کی نمائندگی کی انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا۔ انتخابی مہم میں مختلف امیدواروں کی انتخابی سرگرمیوں کی جھلک آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے محکمہ صحت کے اسسٹنٹس کی ترقی کے لیے دی گئی مہلت کے ختم ہونے میں صرف 5 روز باقی رہ گئے ہیں۔ محکمہ صحت کی مافیا نے شفاف سینیارٹی اور میرٹ کے مطابق ہونے والی ڈی پی سی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ گو کہ ان تمام بے قاعدگیوں اور بار بار ورکنگ پیپرز میں تبدیلیوں، ڈی جی ہیلتھ آفس کی کارستانیوں کا جائزہ لینے بالآخر خود سیکریٹریٹ صحت 3 مارچ پیر کو ڈی جی ہیلتھ آفس حیدرآباد پہنچ گئے، جہاں تقریباً 2.5 گھنٹے طویل اجلاس سیکریٹریٹ صحت ریحان اقبال بلوچ نے ڈی جی ہیلتھ اور ان کے ماتحت افسران اور عملے کے ساتھ بند کمرے میں کیا۔ اجلاس کے اندر کی خبر تو تاحال باہر نہیں آ سکی ہے، تاہم یہ پتہ چلا ہے کہ طاقتور سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھتری نے باریک کام کرتے ہوئے سندھ سروسز ٹریبونل 1985 کے فیصلے کو روندتے ہوئے مافیا کے لوگوں کو سینیارٹی لسٹ میں رکھنے کے لیے قاعدے کے مطابق ریجنل سینیارٹی جو صرف ڈی جی ہیلتھ آفس تک محدود ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سب ریجنل سینیارٹی لسٹ جو صوبائی سطح پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد ورٹیکل پروگرام کے ملازمین کی تینوں سینیارٹی لسٹ کو کمبائن کر کے آؤٹ آف ٹرن اور غیر قانونی ترقی کے کھڑکی دروازوں کو کھلا رکھا ہے۔ اس کے نتائج اور منفی اثرات کا پتہ تو ڈی پی سی کا آج ہونے والے اجلاس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا، لیکن کئی اشروں سے ترقی کے منتظر ملازمین کو چھوڑ کر بغیر ڈی پی سی کے ترقی پانے والے 2 انہونے اور مشکوک ملازمین وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیوں کی خلاف قانون ترقیاں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کا فاضل عدالت سندھ ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لیتے ہوئے ترقی سے پہلے ترقی کے خون کی اس واردات کا فوری سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا تدریسی ہسپتال ڈاکٹر روت کے ایم فوج سول اسپتال کراچی خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے
ہسپتال اور ایمرجنسی میں علاج معالجے کے نظام کو تباہ کرنے کے بعد ہسپتال کی مختلف مافیاز کی در پردہ سرپرستی کے ذریعے ہسپتال کے فرش شناس ملازمین کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے، جس کا ایک معمولی سا مستند ثبوت ہسپتال کے اسٹیٹ کے AMS ڈاکٹر شہزاد کو بائی پاس کرتے ہوئے خود ساختہ اسٹیٹ کے کلرک امجد لودھی کی جانب سے ان ڈیوٹی ملازمین کو امپلائیز کے کوارٹرز کے حوالے سے کوارٹرز کی منسوخی کے حکم کی خلاف قانون اجرا کر کے نہ صرف ملازمین کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں مشتعل کرنے میں MS کی پشت پناہی پر ملازمین میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ مزید خبر کے اندر کی تہلکہ خیز خبر انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔